باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ احباب ذی وقار، رب ذوالجلال نے ہر طرف انسان کو اپنے ساتھ جوڑنے کا مصمم اور پختہ رحمت کاملہ کا ارادہ فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال انسان کو ہمیشہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کی رحمت بھی قریب ہے، ذات بھی قریب ہے، اس کی شان بھی قریب ہے، اس کی توجہ بھی انسان کی طرف ہے۔ لہذا پیارے نبی علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء عبادۃ و ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب۔ فرمایا اللہ کے انبیاء کا ذکر یہ عبادت کا باعث ہے، اور اللہ کے اولیاء کا ذکر یہ گناہوں اور ذنوب کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اولیاء کرام کا ذکر انسان میں جو طبیعت ہوتی ہے، انسان کی جو غفلت ہوتی ہے وہ ہٹتی ہے، اور انسان کا حوصلہ اور انسان کا جوش، جذبہ، ذوق بڑھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام آپ کا اسوہ طریقہ دیکھ کر صحابی بن گئے، اور جو صحابہ کرام کا ذکر کرتے ان کے جذبات بھڑک اٹھتے، پھر جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے وہ اللہ کے ولی بنتے گئے۔ اسی طرح وہ پیچھے بزرگ اور صالحین کا ذکر سنتے سنتے اگلے بزرگ بنتے گئے اور ولی بنتے گئے۔ تو اللہ کے ولیوں کا ذکر بڑا مفید چیز ہے، یہ ہمارے اسکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی میں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو الفیض ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یکتا زمانہ تھے، علم میں، تقوی میں، حال میں آپ سب سے بڑھ کر فوقیت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ متوکل بادشاہ نے، کسی نے شکایت کر دی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی متوکل بادشاہ کو، تو متوکل بادشاہ غصے میں آ کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو طلب فرمایا۔ طلب کرتے ہوئے جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے چند نصیحت کی باتیں کی، پانی پانی کر گئی قلندر کی بات، تو آپ کی نصیحت آمیز اور تقوی و طہارت سے بھری ہوئی گفتگو متوکل بادشاہ کے سینے کو چیرتی ہوئی، اس کے دل کو چیرتی ہوئی، اس کی تقدیر بدل گئی۔ وہ رو پڑا اور احترام اور عزت سے پیش آیا، اور آپ کو پھر اچھے انداز سے اس نے الوداع کہا، اور وہ لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ لوگوں، جب بھی اللہ کے ولیوں کا، اہل اللہ کا، اہل تقوی کا، اہل طہارت کا، جب سلف صالحین کا ذکر کیا کرو تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر ضرور کیا کرو، کیونکہ وہ بڑے پائے کے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے میں نے 4 باتیں سنی۔
جلیل، قلیل، تنزیل، خوف تحویل۔ آپ فرماتے جلیل بنو اللہ کے، اللہ سے محبت کرو، ہمیشہ اللہ پہ وارفتہ ہو جاؤ، اور قلیل یہ دنیا کو سمجھو، دنیا سے نفرت کرو، دنیا کی ہر چیز کو قلیل سمجھو اور گھٹیا سمجھو، اور تنزیل یعنی قرآن مجید جو نازل، تنزیل من رب العالمین، جو رب کا قرآن نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو، فالو کرو، اور اس کے ساتھ جڑ جاؤ اور اس کے ہی ہو کر رہ جاؤ۔ خوف تحویل یعنی حالت بدلنے کا خوف رکھا کرو، شکل نہ بگڑ جائے، حالت نہ بدل جائے۔ اسی طرح حضرت سعید بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ ارشاد فرماتے جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اور اپنے اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ رب کی محبت ہے یا نہیں ہے، بس وہ ایک ہی فارمولہ لے، ایک ہی کسوٹی پہ اپنے آپ کو پرکھے کہ وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، افعال پر، کردار پر، اخلاق پر ڈھال چکا ہے یا نہیں۔ اگر اپنے آپ کو ڈھال چکا ہے پھر رب کی محبت میں سچا ہے۔ رب کی محبت میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت اتباع رسول میں ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا جناب آپ کے نزدیک کمینہ شخص کون ہے، گھٹیا بدترین بندہ کون ہے؟ آپ فرماتے میرے نزدیک کمینہ بندہ وہ ہے جو اللہ کی راہ نہ جانتا ہو، اللہ کی راہ کی معرفت نہ رکھتا ہو، اور فرمایا اللہ کی معرفت بھی نہ رکھتا ہو اور اللہ کے راستے کی طرف جانے کی کوشش بھی نہ کرے، جد و جہد بھی نہ کرے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جد و جہد جاری رکھو، ہم اپنی راہیں کبھی نہ کبھی ہموار کر دیا کرتے ہیں، ہم پھر ایک راہ نہیں پھر ہزاروں راستے نکال دیتے ہیں، ہزاروں راستوں سے ان کی رہبری کرتے ہیں، ان کو ہدایت بخشتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہو کر ان سے پوچھا جناب آپ کی توبہ کی وجوہات کیا ہیں، آپ کی توبہ کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، آپ کس بات سے، اللہ کی کس بات سے متاثر ہوئے اور آپ نے توبہ کر لی؟ حضرت سالم مغربی نے کہا، آپ نے فرمایا چھوڑو یار، اللہ نے بس توبہ کا موقع بخش دیا ہے، اس کی عطا ہے، کرم ہے، اور کیا ہے؟ حضرت سالم مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا کہ معبود برحق کی قسم دے کر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی توبہ کا واقعہ بیان کریں۔ آپ فرماتے ہیں میں مصر سے کسی دوسری بستی میں، گاؤں میں جا رہا تھا تبلیغ کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے، صحرا میں، راستوں میں، جنگلوں میں اللہ کے ولیوں نے وقت گزارے۔ اللہ کے ولی کئی کئی مہینوں کے راستے طے کرتے، یہ بھی نہ سوچتے ہم نے رات کہاں سٹے کرنا ہے، دن کہاں سٹے کرنا ہے، کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، نہیں، وہ متوکل علی اللہ تھے، وہ اللہ پر کامل یقین اور کامل بھروسہ رکھتے۔ آپ فرماتے ہیں میں صحرا میں سو گیا، ڈیزرٹ میں سو گیا، میں جب سو کر اٹھا تو دیکھا ایک پرندہ آنکھوں سے معذور ہے، پرندے کا بچہ ہے، آنکھوں سے معذور ہے۔ اللہ 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 اللہ، آنکھوں سے معذور ہے اور وہ اپنے گھونسلے سے گر پڑا ہے، اپنے والدہ والد کے گھونسلے سے گر پڑا ہے نیچے، اندھا ہے، معذور ہے، اڑ بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں میں وہیں بیٹھا رہا،
کیونکہ رب فرماتا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ بندے پہاڑوں کی طرف دیکھو، آسمانوں کی طرف، زمین کی طرف۔ اللہ نے غور کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس طرف غور کرو گے پار ہو جاؤ گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں وہاں بیٹھا رہا، دیکھتا ہوں پرندے کو کون کھلاتا ہے، تو چونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ ایک گلی محلے کا رب نہیں، وہ ساری کائنات کی پرورش کرنے والا ہے۔ سب پر اس کی نگاہیں ہیں، سب پر اس کی کرم نوازیاں ہیں، لطف ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ زمین سے 2 پیالے نکلے، ایک میں سم تھا یعنی تل، اور ایک میں پانی تھا۔ ایک میں تل تھے، ایک میں پانی تھا۔ وہ پرندے کو رب نے شعور بھی بخش دیا، روزی رزق زمین سے ایسی شاندار نکال دی کہ اسے ادھر ادھر جانے کی حاجت نہیں، کیونکہ وہ آنکھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہے، وہ نابینا ہے۔ تو رب ہر بندے کی جذبات کو بھی دیکھتا ہے، احساسات اور خیالات، اور بندے کی پہنچ کو بھی دیکھتا ہے، بندے کی رینج بھی دیکھتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ سب پر اس کے انداز سے چل رہا ہے، سب کو لیے چل رہا ہے، سب کو لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے پیالے دیکھے زمین سے نکلتے، سونے اور چاندی کا پیالہ ہے، اور اس میں ایک میں تل ہے، ایک میں پانی ہے، واہ! میں نے کہا مالک تو واقعی خیر الرازقین ہے، تیری شان خیر الرازقین ہے، تجھے ہی یہ پھبتا ہے، تجھے ہی یہ جچتا ہے یہ لقب کہ تو ہی واقعی تو ہی رب العالمین ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں بس میں نے توبہ کی اور میں نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سے پوچھا گیا جناب توبہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ توبہ، آپ فرماتے ہیں توبۃ العوام تکون من الذنوب وتوبۃ الخواص تکون من الغفلہ۔ فرمایا توبہ کی 2 قسمیں ہیں، گناہ گار کی توبہ گناہوں سے توبہ ہوتی ہے، اور کامل اور اللہ کے ولیوں کی توبہ، خواص کی توبہ غفلت کی توبہ ہوتی ہے۔ تھوڑی سی کہیں غفلت آئی، سستی آئی، تھوڑی سی 5 منٹ کہیں لیٹ ہو گئے، غفلت کر گئے، سستی کر گئے، تو پھر بھی اپنی گردن، اپنا دل، دماغ، اپنی زبان، ہر چیز اس کے آگے جھکا دیتے ہیں اور رو پڑتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ تو عوام کی توبہ اور ہے، خواص کی توبہ اور ہے۔ آپ دیکھتے ہیں شادی میں ہر کوئی تیار ہو کے جاتا ہے، لیکن دلہن اور دلہا کی تیاری اور ہوتی ہے، شرکاء کی تیاری اور ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے ولیوں کی تیاری، اللہ کے ولیوں کی توبہ اور ان کی جستجو اور ہوتی تھی۔ وہ اعلیٰ کلاس پہ ہوتے تھے، اعلیٰ، اور اعلیٰ کلاس والے، ہائی کلاس والے پھر ہائی اور ٹاپ کے کام کرتے ہیں، اور مڈل اور نیچے یہ ساری کلاسز ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے ذکر خیر کی برکات سے